اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ علق، اس کی پہلے ٹرانسلیشن ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت اس کی اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پڑھ۔ بسمی، شروع میں با ہے تو اس کا معنی ہوگا ساتھ، اسمی نام، تو ساتھ نام ربی کا، ربی رب یا پروردگار، اور اینڈ پہ کاف زبر ہے تو جس کا معنی ہوگا اپنے۔ الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا۔ آیت نمبر 2، خلق، پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سے، علق، جمے ہوئے خون۔ اقرا، پھر سے وہی پہلے والا، پڑھ، و اور ربو کا، یہ بھی بالکل ویسے ہی، ربو کا، پروردگار تیرا، الاکرم، بڑا کریم ہے، الذی، جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، با ہے شروع میں تو ہم نے جیسے پہلے بھی دیکھا تھا تو اس کا معنی ہوگا ساتھ، یا یہاں پہ چونکہ قلم کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو علامہ، سکھایا، بالقلمی، قلم کے ساتھ یا قلم کے ذریعے، علامہ، سکھائیں وہ باتیں، الانسان، انسان کو، ما، جو، لم، نہیں، یعلم، جانتا تھا، یعنی وہ جانتا تھا، کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا معنی جب بھی آپ لکھیں گے تو ہمیشہ آپ یہی لکھیں گے، ہرگز نہیں، ویری اسٹرانگ ورڈ۔ ان، بے شک، الانسان، انسان، لیطغی، سرکش ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے، ان، جب کہ، رآہ، دیکھتا ہے، استغنا، اپنے آپ کو بے پرواہ۔ تو رآہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ہو ہے اینڈ پہ تو ضمیر ہے تو اس کا معنی اپنے آپ کو، استغنا، غنی سے ہے، اردو میں ہمارے ورڈ آتا ہے نا غنی ہونا، تو بے پرواہ ہونا۔ ان، بے شک یا تحقیق، الا، طرف، ربی کا، یہ دیکھیں کتنی دفعہ اب آ چکا ہے کہ یہ تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے، ربی کا، اینڈ پہ کاف زبر ہے تو اس کا معنی ہوگا تیرے، تو رب، تیرے، الرجع، لوٹنا، رجع جو ہوتا ہے نا لوٹنا، کسی چیز کی طرف واپس جانا، تو لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیتا، کیا تو نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، ینہا، جو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا، جب، صلی، وہ نماز پڑھتا ہے صلاۃ سے۔ ارأیتا، دیکھو، ان، اگر، کانا، یہ ہو، علی، اوپر، الہدا، ہدایت یا راہ راست، سیدھے راستے پر، ہدا ہدایت، وہ جو ہوتا ہے نا ہمارا اردو میں ہدایت کہتے ہیں تو ہدا وہی چیز ہے۔ او، یا، امرا، حکم کرے، بالتقوی، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ ارأیتا، دیکھو، ان، اگر، کذبا، اس نے جھٹلایا، و اور، تولا، منہ پھیر لیا یا منہ موڑا اس نے، عالم، کیا نہیں، آ ہے نا شروع میں جو حمزہ ہوتی ہے بیسکلی، تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، کوشچن کی صورت میں آئے گا، لم، نہیں، یعلم، وہ جانتا، بی انا، یہ کہ، اللہ، یرا، دیکھ رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، لئن، اگر، لم، نہیں، ینتہی، وہ باز آیا، لنسفعن، لا ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا البتہ، نون ہے اس کے بعد تو اس کو ہم کریں گے ہم، البتہ ہم،
پھر یہ نصفعن، اس کا معنی ہوگا صفعن بیسکلی، کیونکہ نون جو ہے اس کا تو ہم نے ہم معنی کیا، پھر اس کا معنی ہوگا گھسیٹنا، البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے، بن ناصیہ، با ہے شروع میں تو ساتھ، ناصیہ جو ہوتا ہے یہ پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں، آگے سے فرنٹ سے کسی کے بالوں کو پکڑنا، فرنٹ کے جو بال ہیں نا ان کو بیسکلی کہا جاتا ہے، تو پیشانی کے بالوں سے، ناصیتن وہ پیشانی، کاذبتن جو جھوٹی، کذبہ سے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں تو اسی سے ہے کاذبتن جو جھوٹی، خاطئتن اردو میں ہم بولتے ہیں خطا کار، وہی چیز ہے، اس کا بھی معنی خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ شروع میں فا ہے تو جس کا معنی ہوگا کہ پس، اور جب لام کے اوپر دیکھیں ایسے سکون آتا ہے تو اس کا معنی ہمیں لکھنا ہوتا ہے چاہیے، پس چاہیے کہ یدعو بلائے یا پکارے، نادیہ، نادیہ یہ ہوتی ہے مجلس، آپ کے گروپ آف پیپل، یاروں کی دوستوں کی مجلس جیسے آپ کہہ لیں۔ سندعو ہم بھی، ان قریب ہم بھی بلائیں گے، کیونکہ سین ہے شروع میں تو اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ان قریب کا آتا ہے، ان قریب ہم بلائیں گے، الزبانیہ، زبانیہ کہتے ہیں دوزخ کے فرشتوں کو، یا پولیس مین جیسے ہوتے ہیں نا، ایک گارڈین گارڈز جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جہنم کے جو دروغے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لا نہیں، تطع اطاعت کرنے سے ہے، مان بات یعنی کہ تو اطاعت مت کر یا بات نہ مان، ہو اس کی، وسجد اور سجدہ کر، وقترب اور قرب حاصل کر اللہ کا بیسکلی۔ اور یہاں پہ چونکہ یہ جب ختم ہوتی ہے یہ آیت تو اس کے بعد میں سجدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ بعد میں آپ لوگ یاد سے سجدہ کر لیجئے گا سب اس کو ختم کرنے کے بعد، تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ انشاءاللہ سورۃ العلق اس کی تفسیر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو سورۃ علق جو بیسکلی ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اس کے 2 پارٹس ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے تکبیر ہم لوگ پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس سورہ کے 2 پارٹس ہیں، پہلا پارٹ اس کا جو ہے وہ اس کی آیات 1 سے 5 تک ہے، دوسرا پارٹ جو ہے وہ آیات 6 سے 19 تک ہے۔ تو جو پہلی آیات یا پہلا پورشن جو اس کا ہم نے دیکھا 1 to 5 جو آیات ہیں، یہ بیسکلی پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا تو وہ یہی 5 آیات تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اب پہلی وحی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس چیز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ پہلی وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو وہ کس طریقے سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 ایئرس کی تھی، اور زیادہ تر پیغمبروں کو جب وحی ملی تو وہ 40 سال ہی کی عمر میں ملی، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے یا وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر بہت میچورٹی آ جاتی ہے، تو اسی لیے زیادہ تر پیغمبروں کو یا میجورٹی کو جو تھی وہ 40 ایئرس کی عمر میں جا کے نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ایج ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اس کی کچھ سائنز نظر آنے شروع ہو گئے، یا کہہ لیں اس کی جھلکیاں جیسے کچھ نظر آنی شروع ہو گئیں۔ اور ان میں کیا سائنز تھے جو ان کو نظر آتے تھے قبل از نبوت کی علامات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کوئی اچھا خواب دیکھتے رات میں تو وہ صبح میں ایز اٹ از وہ خواب پورا ہو جاتا تھا. پھر ان کو روشنی بھی نظر آنی شروع ہو گئی. پھر ایک اور چیز ان کو کیا ہوتی تھی کہ آواز سنائی دینے لگ گئی، جس سے آوازیں آتی تھیں ڈفرینٹ طرح کی. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور پتھر کبھی بھی کسی کو سلام نہیں کرتے سوائے پیغمبروں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے اس سے پہلے سے یاد تھا کہ جب ان کو نبوت بھی ابھی نہیں ملی تھی تو ایک پتھر تھا جو ان کو سلام کیا کرتا تھا. اس سلسلے کو یعنی کہ یہ جو ڈریمز کا سلسلہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائٹ نظر آتی تھی، ڈریمز نظر آتے تھے، پھر اس کے ساتھ آوازیں بھی آتی تھیں، اس سلسلے کو تقریباً 2 سال کے قریب ہو گئے. پھر تیسرے سال کے آغاز میں رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر اور عبادت میں مشغول تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا. تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ ویسے ہی سچ ہو جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگ گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے، یعنی کہ وہاں پہ جا کر بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے. پھر کئی راتوں کے بعد گھر آتے اور عبادت کرتے رہتے وہاں پہ بیٹھ کے. ایک کیسی عبادت تھی واللہ عالم، کیونکہ اس وقت تک نماز وغیرہ کا تو حکم اس طرح سے نہیں آیا تھا، اور وہ چونکہ کافی دنوں کے لیے وہاں جاتے تھے تو وہ جاتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر جاتے تھے. اسی طرح یہ طریقہ چلتا رہا. ایک دن آپ غار حرا میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا. ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو. انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور اتنے زور سے دبوچا کہ مجھے چور چور کر دیا. پھر چھوڑ کے کہا کہ پڑھو. میں نے پھر سے ہی کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے دوبارہ دبوچا اور چور چور کر دیا اور پھر چھوڑ کے کہا کہ پڑھو. پھر اس نے تیسری بار دبوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آیت نمبر 1 سے لے کر اس نے 5 آیات تک جو تھیں وہ پڑھی. یہ آیات لے کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فوراً وہ واپس آئے تو ان کا دل بہت تیز تیز جو تھا وہ دھڑک رہا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کے انہوں نے فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو. انہوں نے چادر اوڑھا دی، یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی وحشت جاتی رہی. پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، انجیل لکھتے تھے، بوڑھے اور نابینا تھے. حضرت خدیجہ ان کے سامنے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. پھر کہا کہ کاش میں اس وقت تک جوان ہوتا، زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو آپ کے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. یعنی کہ پچھلے تمام پیغمبر بھی جو پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا، ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا. اگر میں نے وہ دن پا لیا جس دن آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو تھا وہ جلدی فوت ہو گیا اور وحی کا سلسلہ رک گیا.
پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ وحی کا سلسلہ جو تھا یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوا. تو یہ تھا پہلی وحی کہ کس طریقے سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن بھیجا بگننگ میں تو کیسے وہ سب کچھ سٹارٹ ہوا تھا. دوسرا پارٹ اس کا جو ہے جو آیات 6 سے 19 ہے، یہ اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر روکنے کی کوشش کی. تو اس ٹائم پہ یہ سیکنڈ پارٹ اس کا نازل ہوا تھا. ڈیٹیل ہم اس کی جب وہ آیت آئے گی تو اس کے ساتھ پھر دیکھیں گے. آیت نمبر 1 کا دیکھتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ ہر چیز کو، خاص طور پہ انسان کو، کیونکہ ہمیں آگے کی اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے. تو خاص طور پہ پھر یہاں پہ انسان کی بات کی جا رہی ہے. یہ پہلی وحی ہے اور آپ دیکھیں کہ پہلی وحی ہی کے اندر، یعنی کہ اگر آپ ایک پکچرائز کریں اس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، اس سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی چیز نہیں آئی، اور پہلا جو حکم اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ سٹارٹ ہی کس چیز سے ہو رہا ہے؟ پڑھو، پڑھنے سے. تو پڑھنے کی بات ہو رہی، قرات کی بات ہو رہی. اب قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اقرا ہے قرات سے اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، ریڈنگ، پڑھنا. خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر پیغام سب کو دیا جا رہا ہے پڑھنے کا. پڑھنے کی ایک خاص چیز ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں، پہلا ہے اقرا، پڑھو، بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے. تو طریقہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ چیز شروع کریں. اللہ کے ذکر کے بغیر اس چیز کو نہیں کرنا. چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ اپنی کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، اپنا دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ جب پڑھنے لگیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اس چیز کو شروع کریں. بسم ربی کا یہ اسی طرح سے یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس چیز کے شروع میں بھی آپ دیکھیں جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو وہ چیز جڑ کٹی ہوتی ہے. ہم نے اس کو دیکھا تھا، اس میں بھی سورہ کوثر کی بھی جب بات آئی تھی کہ جڑ کٹا، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو پڑھا تھا. تو پھر جس چیز کی جڑ کٹ جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں رہتی. تو یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چیزوں میں خیر ہو، بلیسنگ ہو اللہ کی، تو پھر آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ہم نے پڑھنی ہے. اور یہاں پر خاص طور پہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، کہ کوئی بھی چیز آپ پڑھنے لگیں بسم اللہ پڑھ لیں پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں. پھر رب ہے، تو رب کون ہے؟ جو ہے نا ربی کا، کہ اپنے رب کے نام سے. تو وہ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا سب کو، اور خاص طور پہ انسان کی تخلیق کی. اور وہ کیسے میں پتہ چلتا ہے کہ آیت نمبر 2 سے. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو علق سے. اب یہ دیکھیں کہ یہ فرسٹ وہی ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ لاسٹ نہ ہو جائیں اور آپ اس میں ذہن میں اپنے رکھیں کہ کس ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے. 1400 ایئرس اگو کی بات ہے. اس وقت نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا. لائبریریز ہوتی تھیں، آپ جائیں جا کے بک سرچ کر لیں، گوگل کر لیں، چیزیں نکلائیں گی. تو یہ پہلی وحی اور جو نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اس دور میں دیکھیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ اس ٹائم پیریڈ میں کہ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو وہ بگننگ میں کیا ہوتا ہے. اب تو ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ایمبریولوجی ہم ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں جس میں ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح سے کنسیپشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں جو بچے کی جو سٹیجز ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں، بگننگ میں کیا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلی چیز جو یہاں پہ بتا دی کہ انسان کو علقہ سے پیدا کیا.
اب علق جو ورڈ ہے اس کا مطلب جو ہوتا ہے، جب آپ ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں جو نیچے لکھا جاتا ہے وہ ہم نے بھی یہی پڑھا اس میں، جمع ہوا خون، لیکن جو ایکچوئل معنی اس کے جو ہیں وہ جمع ہوئے خون کے نہیں ہیں، ایکچوئل معنی اس کے ہیں چمٹنا، معلق ہونا، ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو، تو اگر آپ لٹکے ہوئے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوں گے نا، کسی چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، کسی چیز کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے ہوں گے، پھر ہی لٹکے گی نا وہ چیز، ورنہ تو گر جائے گی نیچے۔ تو ہر وہ چیز ایسے لٹکی ہوئی چیز، چمٹی ہوئی چیز، اسی طرح جونک بھی جو ہوتی ہے وہ بھی یہی اسی کے اندر آ جاتی، اسی لفظ سے تعلق ہے جو ہم کہتے ہیں رابطہ، کنیکشن۔ تو کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تو اسی سے تعلق بھی دیکھیں ملتا جلتا ہے۔ پھر اسی طرح متعلق، کسی چیز کے متعلق ہم کہتے ہیں نا اس کے متعلق مجھے کچھ بتاؤ، تو یعنی کہ اٹیچڈ، چمٹی ہوئی چیز۔ پھر انسان اپنی تخلیق کے آغاز میں نطفہ سے علقہ میں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بگننگ سٹیج بتا دی کہ انسان جو بالکل سٹارٹ میں جب اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک علقہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ جب یوٹرس میں جاتا ہے تو جانے کے بعد بہت جلد وہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں ہو جاتا ہے، ایک جیسے آپ کہہ لیں جیسے ایک سپیک ہوتی ہے، سپیک آف بلڈ، بالکل چھوٹی سی ایک دھاری سی خون کی، چھوٹی سی پھٹکی سی ایک بن جاتی جیسے۔ اور جب ایسی کنڈیشن میں وہ آتا ہے تو پھر وہ یوٹرس کے ساتھ چپک جاتا ہے، بالکل جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ہوتی چپک جاتی ہے انسان کی سکن کے اوپر، اس طرح سے یہ ماں کی یوٹرس کے ساتھ وہ چیز چپک جاتی ہے، اور پھر اسی میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، پھر یہ آیت شروع ہو رہی ہے اقرا سے۔ دو دفعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی اقرا کہا، اب پھر کہا اقرا، یعنی کہ پھر پڑھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی امپورٹنس کا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو رپیٹ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی چیز بہت اہم ہوتی تھی صحابہ کرام کو بتاتے تھے تو ایک بات کو 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے، تو اس سے یہ کہ اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا تھا کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ پھر آ گیا کہ پڑھو، سیکنڈ ٹائم آیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان پڑھے، علم حاصل کرے۔ اور یہ وہ نہیں ہے کہ پڑھنا جیسے کہ کتنا پڑھنا ضروری ہے، کبھی کبھار پڑھیں کبھی نہیں، بلکہ یہ ایک کنٹینیوس جرنی ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم جب شادیاں نہیں ہوتی، شادی سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بس اب تو شادی ہو گئی، اب تو ہم نے مزید کچھ نہیں پڑھنا، پھر زیادہ تر لوگ اور لڑکیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں، پھر نہیں پڑھتے کہ بس وہی ٹائم تھا، لیکن وہ تو دنیا کا علم تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں دین کے علم کی، قرآن کا علم، کہ یہ والا علم جو ہے یہ نیور اینڈنگ جرنی ہے۔ اس کو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، آئی ایم ڈن، اب مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، پھر آپ دوبارہ پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ اور آپ جب بھی قرآن کو پڑھیں گے، قرآن ہمیں پتہ ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس کا معجزہ کیا ہے کہ آپ جب بھی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، چاہے آپ 10 ٹائمز بھی پڑھ لیں، ہر دفعہ آپ کو اس قرآن سے کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈائیور ہوتا ہے، ڈائیو کرتا ہے سمندر میں، ہر دفعہ اس کو کوئی نئی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح یہ دین کا علم جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اوشن ہے، اور کبھی بھی آپ اس کو کمپلیٹلی لے نہیں سکتے۔ تو آپ ایک دفعہ پڑھ کے کبھی بھی نہ سمجھیں کہ میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے بہت آ گیا ہے۔ آپ سیکنڈ ٹائم بھی پڑھیں گی تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ فرسٹ ٹائم ہی پڑھ رہی ہیں۔ اور انسان خود کہتا ہے بعض اوقات کہ یہ مجھے اس طرح سے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی جو اب سمجھ آئی، کیونکہ ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس قرآن کو معجزہ کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ نے ساری عمر ہی پڑھتے رہنا ہے، اور تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے۔
یہاں پر اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، الاکرم۔ الاکرم جو ہے کرم سے ہے۔ کرم ایسے شرف کو کہتے ہیں جو ایسی چیز یا ایسا شرف جو کسی کے اندر واقعی موجود ہو، یعنی کہ اس کے اندر رچا بسا ہو، گاڈ گفٹڈ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا۔ اور اس کا معنی الاکرم کا بہت زیادہ عزت والا، کیونکہ یہ ایگزیجریشن والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ بلا غرض اکرام کرے یعنی کہ عزت دے۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے کہ خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے والا بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے والا بھی ہے۔ علم جو ہوتا ہے، علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 طرح کے لوگ ہیں جو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک وہ جو بہت زیادہ شائی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ شرمیلا، کہ وہ شرم میں ہی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا بندہ وہ جو بہت متکبر ہوتا ہے، ایروگینٹ ہوتا ہے۔ تو عاجزی یا ہمبلنس جو ہوتی ہے وہ علم کو خوبصورتی دیتی ہے۔ تو اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ علم ابھی اندر نہیں جا رہا۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر عاجزی بھی ہو۔ دوسری چیز دیکھیں، جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے پہلے وہ متکبر نہ ہو، لیکن سم ٹائم علم حاصل کرنے کے بعد انسان متکبر ہو جاتا ہے، کہ علم کے ساتھ اس میں غرور آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، سپیریئر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کہ مجھے یہ علم آ گیا، مجھے تو بہت سی باتیں پتہ چل گئیں، میں نے اپنی چیزیں کریکٹ کر لیں، پھر وہ اپنے آگے دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علم کا تکبر جو ہے بدترین تکبر ہے۔ انسان جتنا بھی پڑھ جائے، یاد رکھنے کی چیز کیا ہے، جتنا بھی انسان علم حاصل کر لے، سب سے زیادہ عزت والا ہمیشہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو عزت والی ہے۔ اللہ تو آلویز ہی عزت والے ہیں، لیکن انسانوں میں بھی کچھ لوگوں کی عزت ہوتی ہے، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کی عزت زیادہ ہے، کس کی کم ہے؟ زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو جو لوگوں کی نظر میں کرائٹیریا ہے عزت کا، یا ہم جیسے سمجھتے ہیں، وہ ان کا مال و متاع ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا کامیاب ہے، جو انسان جتنا امیر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی ہی عزت ہے، اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، جبکہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسانوں میں اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ ہے جس کے اندر تقوی بہت زیادہ ہے۔ تو تقوی کی بیسس پہ، تو کرائٹیریا بیسیکلی کیا ہے؟ تقوی۔ جتنا تقوی کسی میں زیادہ ہوگا اتنی عزت اس کی زیادہ ہوگی۔ تقوی کی بنیاد علم ہے۔ تقوی کا لیول ایمان کے ساتھ اور علم کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی تقوی والی خاصیت آ جائے، ہم بار بار ہر کلاس میں ہمارا تقوی کا ہی ذکر ہوتا ہے، اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی بڑھے تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ وہ گرتا پڑتا ٹوٹا پھوٹا علم نہیں ہے کہ تھوڑا علم آپ نے ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، ایک لیکچر یہاں سے سن لیا، ایک لیکچر آپ نے وہاں سے سن لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اس پہ ڈیفرنٹ لیکچر سن لیے تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہوتا ہے نا علم، یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ علم آپ کریں کنٹینیوٹی میں، آپ ایک مسلسل آپ شروع کریں تو پھر اس کو اینڈ کریں، سٹارٹ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس میں جیسے جیسے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ لیتے جاتے ہیں، آپ کو چیزیں زیادہ کلیئر ہوتی ہیں، اور آپ کو ایک اللہ کے ساتھ بھی آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، مجھے قرآن شروع کیا ہے تو مجھے پورے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بندے کا جو ہے وہ پھر اجر بھی آپ کو اسی کا ہی ملتا ہے، کہ ان کیس اگر آپ نہیں بھی کر پاتے کیونکہ آپ کی نیت تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی اجر عطا کرتے ہیں۔
آیت نمبر 4 اب دیکھیں، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، قلم کی بات آ گئی، پیچھے پڑھنے کی بات آئی، 2 دفعہ پڑھنے کی بات آئی، اب قلم کی بات آ گئی کہ وہ جس نے علم دیا قلم کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سیکھنے کے لیے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے اور آپ یہ اس کو نا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، میں تو اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں، لیکن آپ لوگ بھی اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ ایک لیکچر آپ سنتے ہیں، آپ اپنے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے بیزی ہیں، لیکن آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ کچھ لکھ نہیں رہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں رہ جائیں گی، آپ واقعی وہ پورا سن لیتے ہیں، آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں، لیکن آپ شام میں گھر آتے ہیں، آپ کو کافی حد تک یاد رہتا ہے، لیٹس سے کہ میں بھی آپ کو 50-60% تک تو یاد ہی ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ What about after 2-3 days؟ 2-3 دن کے بعد کیا حال ہوگا؟ کتنا یاد رہ جائے گا؟ کیا آپ کو وہ اتنا 60% یاد رہے گا جو آپ کو اس دن شام میں تھا؟ پھر اس کے few more days کے بعد آپ کو وہ بھی بھول جائے گا۔ اینڈ پہ کیا ہوگا کہ آپ کو بس تھوڑا سا یہ یاد رہے گا کہ ہاں وہ میں نے ایک لیکچر سنا تھا اور وہ کوئی ایک بات تھی اس میں جو میں نے سنی تھی، اور وہ بات اب آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب آپ سوچ بھی رہے ہیں، اب آپ کو کچھ بات کا کچھ پورشن یاد ہے، کچھ یاد ہی نہیں۔ اب آپ کے کیا ہوا کہ آپ خود بھی بھولے، اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا موقع دیا تھا کہ آپ کسی کو آگے بتا دیتے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا، اب وہ آپ بتانے سے بھی گئے۔ تو جو چیز آپ سنتے ہیں پھر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے پاس دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ لکھی بھی ہے، تو ان کیس اگر آپ کو کبھی بھول بھی جاتی ہے تو آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ واپس آ کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کنفرم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کسی کو غلط نالج مت دیں۔ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے دینا ہے، لیکن میں نے صحیح نالج دینا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات لگا کے نہیں بتانی۔ تو یہاں تو ہمارے اللہ نے خود ہمیں بتا دیا کہ قلم کے ساتھ، کہ اب آپ نے خالی سننا ہی نہیں، خالی پڑھنا ہی نہیں، آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے۔ تو ہم میں سے بھی اگر کوئی کہ اگر ہمیں ابھی تک لکھنے کی عادت نہیں ہے تو پلیز آپ لکھنا شروع کریں، اس کا آپ کو اجر ہی اجر ہے۔ لکھی ہوئی چیز آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کسی ٹائم پہ گھر میں کوئی فیملی کے ساتھ سیٹ کر کے آپ ان کو پڑھ کے بتا سکتے ہیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ آپ کا جو لکھنا ہے یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور آپ کے جو ترازو اس دن ہوگا جس میں نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، تو اس میں یہ آپ کی جو لکھی ہوئی تحریریں، آپ کی ایک ایک چیز جو آپ نے لکھی ہوگی، یہاں تک کہ جو صفحے آپ نے یوز کیے ہیں، جو انک آپ نے یوز کی، یہ بھی آپ کے ترازو میں ڈالی جائے گی، تو ان کا بھی وزن ہوگا، اور کتنا وزن ہوگا ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ پیجز ہی ہوں کہ جو وہاں اس کے اوپر رکھے جائیں اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو بے مقصد مت جانے، اور یہاں پر تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا، تو اس میں تو ہمارے لیے کوئی ڈاؤٹ رہ ہی نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ قلم کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے ہمیں یہ علم، تو ہمیں سیکھنا ہے، ایک تو سیکھتے رہنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے ساتھ میں۔ قلم جو ہوتی ہے اس کے تھوڑے سے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ قلم، ہمیں تو ویسے سب کو پتہ ہے پین کو کہتے ہیں، لیکن ایکچوئل معنی اس کا جو ہوتا ہے نا، تراشنا ہوتا ہے، قطع کرنا۔ پین تو ہمارے انگلش میں ہم بولتے ہیں لکھنے کی چیز، لکھنے کا آلہ جو ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں قلم جو ہوتے تھے، اگر آپ کو کسی کو یاد ہو تو تختیاں بھی ہم لوگ لکھا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے یا دیکھتے تھے تختیاں، تو اس کے ساتھ بھی وہ قلم ہوتی تھی۔ تو وہ قلم کیسے بنائی جاتی تھی؟ وہ بھی تو اس کو ووڈ کو تراش کر ہی بنائی جاتی تھی نا، تراش کر کاٹ کر اس شیپ میں بنایا جاتا تھا۔ تو پرانے زمانے میں تو اس طرح سے قلمیں بنتی تھی، اب تو پین ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیکھیں انسان کی ترقی کا ذریعہ بنی اب تک، کہ کیسے انسان نے اتنی ترقی کی۔ سب سے پہلی چیز اس میں وہ تھی جب انسان نے بولنا سیکھنا شروع کیا۔ دوسری چیز جب انسان نے لکھنا شروع کیا۔ تھرڈ اس میں کیا ہے، یہ جو لکھائی کا کام، جو پرنٹنگ پریس جیسے ہوتی ہے نا، کہ جب شائع ہونی ہوگی شروع چیزیں، تو پہلی چیز اس میں کیا تھی کہ انسان کو بولنا سیکھا، بولنے کا اس کو پتہ چلا،
پھر اس نے لکھنا سیکھا اور پھر ان چیزوں کو پریزرو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ پریزرو ہو جاتی ہے۔ تو پرنٹنگ پریس بھی اسی میں ہی آ جاتی کہ جس میں چیزیں وہیں پہ شائع کی جاتی ہے نا۔ سب سے پہلی جو سب سے اولڈ آپ کہہ لیں کہ جو رائٹنگز جو کبھی ملی ہیں وہ عراق کے علاقے کی ہیں۔ عراق کے علاقے سے چیزیں ملیں کچھ، جو جیسے انہوں نے پیپرز تو نہیں ہوتے تھے اس ٹائم پہ، لیکن وہ جیسے پتھروں پہ یا اس طرح ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ تو دیٹ واز دی اولڈسٹ جو رائٹنگ کبھی ملی ہے، تو عراق کے علاقے سے جو ملی تھی وہ سب سے اولڈسٹ تھی۔ پھر یہ جو پیپر ایکچوئل جو بنے جس پہ پھر اب ہم لکھتے ہیں اور پیپر پہ اوپر، جیسے قرآن بھی اب پیپر پہ ہی شائع ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا پیپر کا جو سٹارٹنگ تھی یہ چائنا سے ہوئی تھی، اور وہیں سے پھر آگے مسلمانوں کے پاس گیا اور پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ آگے پہنچا۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو پتہ بھی ہو، کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے لکھنا شروع کیا قلم سے وہ کون تھے؟ حدیث میں تو لکھا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ بھی اپنے اپنے دماغ میں سوچیں کہ وہ کون تھے، یا چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں، وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، بالکل سٹارٹ جنہوں نے کیا تھا وہ تھے ادریس علیہ السلام۔ تو یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اب شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ who was the founder of this, who first did this، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے کی، کہ سب سے پہلے رائٹنگ کا جو آغاز ہوا قلم کے ساتھ وہ ادریس علیہ السلام تھے۔ پھر آیت نمبر 5 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعلیم دی انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ علم سکھایا اس کو۔ تو علم کی اصل ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلی، کہاں سے آتی ہے اصل اس کی؟ اللہ کے پاس سے۔ تو علم کی اصل اللہ کے پاس ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ اس کو دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں دعا بھی بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی نا، رب زدنی علما، اے اللہ میرے رب ہمارے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر دیں۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا لکھا ہوا ہے، کہ کتنا علم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علم جو ہوتا ہے یہ بھی انسان کے رزق میں ہوتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رزق وسیع کر دے، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات مینلی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے والی چیزیں ہیں، ہمارا کھانا پینا، پیسہ جو ہم کھانے پہ یوز کرتے ہیں یہ رزق میں آ جاتا ہے، جبکہ رزق کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ آتا ہے، ہمارے مال، اولاد، ہماری صحت، ہماری کوالٹیز، سکلز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اسی طرح یہ علم بھی، یہ علم کو لینا، یہ سارا کچھ یہ بھی رزق میں ہے۔ تو جب ہم رزق کی آسانی کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم حاصل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے، خوب مانگنی چاہیے، بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اب تک ہم نے یہاں تک دیکھیں، یہ 5 آیات تھیں جو ہم نے کی، یہ 5 آیات جو تھیں یہ پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ملی، اور ان 5 چیزوں میں سے 5 آیات سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے؟ قلم کی، کہ لکھو۔ تیسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لا علمی سے علم کی طرف آنا، کیونکہ وہ آیت نمبر 5 میں یہی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو تعلیم دی اس کی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ سارا علم جو ہمارے پاس اب ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دماغ ہے، ہم نے اپنا دماغ لڑا کے ہم نے چاند پر پہنچ گئے، ہم نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی، ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، سیاروں کو دیکھتے ہیں، ہم یہ کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اب دی ہیں، تو دیکھا جائے تو یہ سکلز اللہ نے دی ہیں، اللہ نے ہمیں دماغ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف کی ہدایت کی تاکہ انسان اپنے دماغ کو اس چیز کی طرف لے کر آئے۔ تو سارا کچھ آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔
اللہ نے یہ علم دیا، اور اللہ تعالیٰ سلولی جتنا چاہتے ہیں اتنا انسان پر کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ دیکھیں ابھی بھی کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان کو ابھی علم بھی نہیں ہے، اور ابھی تک وہ چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں کہ انسان کو سٹل ان کو ڈسکور کرنا ہے کہ اور کیا کیا کچھ ہے۔ ہر دفعہ دیکھیں کتنی اسپیشیز ہیں نیو نیو طرح کی جو ڈسکور ہوتی ہیں۔ کبھی سمندر اوشن میں نکلتی کہ یہ بھی پہلے یہ والی تو دیکھی نہیں تھی، یہ ایک نئی چیز آ گئی۔ پھر آپ کو باہر کیسے برڈز کی کوئی قسمیں ملتی ہیں، انسیکٹس ملتے ہیں، پلانٹس ایسے، کتنی چیزیں ایسی۔ تو اللہ انسان کو علم دیتے ہیں، اور اس علم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر آگے سے آگے آگے سے آگے جاتا ہے، اور ہر ایک بندے کا لیول علم میں ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کا کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہے، اور ہر بندے کا جو ٹیسٹ بھی ہوگا سے یعنی کہ قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ اس کا اسی علم کے بیسس پہ ہوگا جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو جس کا جتنا زیادہ علم ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ ہوگا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں کہ نہیں میں جتنا زیادہ علم لے لوں گی تو اس کا مطلب میرا ٹیسٹ اتنا سخت ہوگا۔ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس بندے کو کتنی کیپیسٹی دی ہے، اس بندے کو اتنا اس کے یعنی کہ اتنا اس کے پاس دماغ ہے کہ یہ قرآن کو اور باقی علوم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے چوز کیا کہ نہیں کرنا، تو اس کی پکڑ اور زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ جب تم ساری چیزوں کا تم نے علم حاصل کیا تو تمہیں صرف دین کا علم حاصل نہیں کیا گیا، جبکہ میں نے تمہیں دماغ دیا تھا۔ اور کیا ثبوت ہے کہ تم اسکول میں جاتے تھے، کالج میں جاتے تھے، یونیورسٹیز میں جاتے تھے؟ دیٹس دا پروف کہ آپ کے پاس اتنا دماغ ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہ جاتا جو ہم اللہ تعالیٰ کو جا کے اس دن دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیوں نہیں علم حاصل کیا، صرف اس لیے کہ مجھے حساب کتاب سے ڈر لگتا تھا۔ تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، آپ کو اللہ نے جو دے دیا ہے وہ آپ کے پاس ہے، اب آپ اس کو یوز کریں یا نہ کریں، حساب تو ہونا ہے، ہر نعمت کی پوچھ ہونی ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس میں یہ ہمارا دماغ بھی بہت بڑی نعمت ہے، عقل جو ہمیں دی، ہر ایک کی عقل فرق ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے نعمتیں ہیں جن کا ہم سے حساب ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو آگے کی آیت شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 6، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے الانسان، ہمیں تو انسان پتہ ہے نا کہ انسان کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو یوز کیا گیا ہے اس سے دو معنی ہے۔ ایک معنی تو اس سے یہ ہے کہ عام انسان، کوئی بھی انسان، ایک عام انسان اس کا ذکر ہے۔ دوسری چیز اس میں جو ہے وہ ابو جہل، کہ یہ ابو جہل کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات جی جو سورہ ہے اس کے دو پارٹ ہیں، تو سیکنڈ پارٹ اس کا جو آیت 6 سے 19 تک ہے وہ بیسکلی ابو جہل کے بارے میں ہے، اور یہ خاص کانٹیکس میں اتری ہیں ابو جہل کے بارے میں۔ تو ابو جہل کو بیسکلی کیا تھا کہ جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اس نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور کہا کہ آپ اس طریقے پر عبادت نہ کریں۔ کون سے طریقے پہ؟ کہ جیسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا گیا تھا کہ وہ رکوع سجود میں جایا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ اس طریقے سے عبادت نہ کریں، اگر میں نے آپ کو حرم میں اس طرح کرتے دیکھ لیا تو آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو وہ آگے بڑھا اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھنے کی نیت سے گیا آگے، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ ایک دم سے گھبرا کے پیچھے ہٹا، پیچھے کو بھاگنا شروع کیا۔ پھر لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو یہ کرنے جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آگ کی ایک خندق تھی جس کو میں عبور نہیں کر سکتا تھا، اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، تو میرے اور ان کے درمیان میں نے دیکھا ہے کہ درمیان میں بڑی سی ایک فائر کی ٹرینچ ہے، تو میں اس کو نہیں کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے پیچھے ہو گیا۔ اب جو ورڈ ہے یہاں پہ کلا، جس سے سٹارٹ ہی ہوتی ہے آیت، کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، حقاً
یعنی کہ حق بات بالکل یہی ہے، بالکل سچی بات ہے۔ یہ جب بھی آتا ہے تو یہی کنفرمیشن کے لیے آتا ہے کہ اب جو بھی بات بتائی جا رہی ہے یہ کنفرمیٹری بات ہے، بالکل کریکٹ ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو کریکٹ یہاں پہ بتائی جا رہی کہ بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ بے شک ہرگز نہیں، یہی بات سچ ہے کہ انسان سرکش ہے۔ ابو جہل کو دیکھیں، ابو جہل جو ہے بہت علم والا بندہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان پڑھ تھا کوئی۔ یہ اس ٹائم میں جو مشرکین مکہ کے میں جو اس ٹائم پہ جو لوگ تھے ان میں جو ایلیٹ کلاس تھی ان میں سے یہ تھا، اور ان میں بھی جو تھوڑے بہت لوگ جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے ان میں سے ایک یہ تھا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود اس کا نام کیا پڑا؟ ابو جہل، یعنی کہ ابو مین فادر اینڈ جہل اگنورینس، جہالت کا باپ۔ کیوں اس کو یہ نام ملا؟ جبکہ میں نے تو ابھی بتایا کہ وہ تو بہت زیادہ علم والا تھا، بلکہ جو ہینڈ فل پیپل تھے صرف مکہ کے جو پڑھے لکھے تھے ان میں سے ایک تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ دین میں بالکل زیرو تھا، یعنی کہ اس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں دیکھیں کیا بات پتہ چلتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ جو دنیا کے علم میں تو بہت اوپر ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہے، اس کے پاس انجینئرنگ کہہ لیں، واٹ ایور جو بھی ڈگری اس نے لی ہے ہائیسٹ لیول، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں امی ہے۔ امی مینز ان پڑھ، کوئی اس کی اللہ کی نظر میں ویلیو نہیں، اللہ کی نظر میں وہ ایسی ہی جیسے ایک ان پڑھ بندہ ہے بالکل۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کی کیا عزت ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ان پڑھ ہے تو آپ اس کی کوئی اتنا انسان اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے اس حساب سے جتنا آپ کو کسی کا پتا ہو کہ اس بندے کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے، تو ہم آٹومیٹکلی اس سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں آپ کی ڈگریاں کچھ فائدہ نہیں دیتی، اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہے، اللہ کی نظر میں پڑھا لکھا علم والا وہ ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا۔ آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، یہ ہم نے آیت نمبر 6 میں دیکھا تھا، تو اسی کی کنٹینیویشن ہے بیسیکلی 7 میں، کہ وہ سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اس بنا پر کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ یہ جو ورڈ ہے نا رآہو کا لفظی معنی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن یہ عام دیکھنا نہیں ہوتا، یہ ایسا دیکھنا ہوتا ہے جس میں دیکھنے کے ساتھ سمجھا بھی جاتا ہے، اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ دیکھتے تو جانور بھی ہیں، وہ بھی ان کو بھی نظر آتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں آگے کیا چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن کیا وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا چیز ہے؟ ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ خاصیت دی کہ انسان چیزوں کو دیکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو یہ راہو جو ہے، یہ راہ اس ورڈ کو، اس دیکھنے کو کہتے ہیں جو سمجھنا بھی ساتھ میں جس میں انکلوڈڈ ہوتا ہے۔ استغنا، یہ والا ورڈ دیکھیں، استغنا اندر ہی ہمیں درمیان میں روٹ ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے غنی سے ہے، اور غنی وہ ہوتا ہے جسے دوسروں کی ضرورت نہ ہو۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر آ جائیں تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو اب کسی کی ضرورت نہیں، میں تو خود اپنے لیے انف ہوں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 مال۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی انسان میں کسی میں آ جائیں تو پھر انسان اپنے آپ کو سب سے بے پرواہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ سب سے اوپر سمجھنے لگ جاتا ہے اپنے آپ کو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہے لوٹنا۔ انسان کے پاس چاہے جتنا بھی علم ہو یا مال ہو،
تو بھی اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں جانا، آخر کار لوٹ کر انسان کو اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے اور وہاں پر خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی سوائے آپ کے اعمال کے جو انسان نے کیے ہوں گے۔ آیت نمبر 9 میں، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے یا منع کرتا ہے؟ تو اس آیت میں جو بیسکلی اشارہ ہے نا، یہ ابو جہل کی طرف ہے، کہ جو ہم نے واقعہ بھی پڑھا تھا نا کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتا تھا، منع کرتا تھا کہ آپ یہاں حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس طریقے سے۔ تو اس کے اوپر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ جو روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ وہ آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو ابداً جو ہے یہاں پہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ ان کو روکتا تھا۔ آیت نمبر 11 میں ارائیتا، ارائیتا جو ہے یہ تعجب کے لیے بھی آتا ہوتا ہے، یہ والا ورڈ جو ہے نا، کہ جیسے انسان کو یا کسی کو جیسے تعجب ہو کسی چیز پہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا دیکھا تم نے غور کیا ہے کہ اگر ہے وہ ہدایت پر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی کہ اگر وہ ہدایت پر ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی اس کی کنٹینیوشن اگلی آیت میں ہے کہ یا وہ حکم دیتا ہے تقوی کا، یعنی کہ وہ ایک تو وہ ہدایت میں ہے کہ تم پہلے دیکھو تو صحیح کہ تم جن کو روک رہے ہو وہ بندہ ہدایت پہ ہے بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پہ ہو۔ پھر آپ آگے دیکھیں کہ وہ حکم کس چیز کا دیتا ہے، تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا، خود بھی ہدایت پہ ہے اور لوگوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کا کہتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں، کیا تم نے دیکھا اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہے جو اس ہدایت اور تقوی کو جھٹلاتا ہے، اور نہ صرف جھٹلاتا ہے بلکہ آگے کیا اس میں آتا ہے کہ وہ تولا، یعنی کہ منہ بھی پھیر لیتا ہے، جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کے دوسری طرف کو چل پڑتا ہے۔ نمبر 14، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ بھول گیا، اس کو یہ یاد نہیں چیز کہ ایک اللہ ہے جو انسان کو دیکھ رہا ہے، سب لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں، ہرگز نہیں، ایسا ہی ہوگا اگر وہ باز نہ آیا، البتہ ہم ضرور کھینچیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے، یعنی کہ اگر وہ باز نہ آیا اپنی ان حرکتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے، ان کو دھمکیاں دینے سے اور نقصان پہنچانے سے، تو ہم البتہ ضرور کھینچیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ خاص طور پہ پیشانی کے بالوں کا ذکر کیوں آیا یہاں پہ؟ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ انسان کی جو سر کے بال ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بازو سے پکڑ کے کھینچتا ہے تو آپ ریزسٹ کریں گے، آپ اپنے آپ کو اپنے ٹانگوں سے روکیں گے، آپ بازو سے کھینچ رہے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو پل کرتے ہیں دوسری ڈائریکشن میں۔ لیکن اس کے نسبت اگر کوئی آپ کو آپ کے فرنٹ کے، آپ کے فور ہیڈ کے اوپر جو بالکل جو ٹاپ پہ بال ہیں وہاں سے کوئی پکڑے آپ کو اور آپ کو پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرے، تو دیکھیں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ویژولائز کر کے دیکھیں اس کو، کہ آپ دیکھیں کہ پیشانی کے بالوں سے کسی کو پکڑنے کا مقصد کہ آپ نے پورے کے پورے بندے پہ قابو پا لیا ہے، وہ بندہ ریزسٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ اتنی اسٹرانگ ایک چیز ہے کہ آپ کو آگے سے ہی پکڑ کے بندہ کھینچنا شروع کر دے سر کے بالوں سے، تو آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے اس کے اگینسٹ نہیں بالکل بھی، اور آپ ادھر ہی آپ کا باڈی موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ پیشانی جو جھوٹی ہے گناہ گار ہے، یعنی کہ گناہ گار اور جھوٹے بندے کی پیشانی، تو وہی ابو جہل کی بات ہو رہی ہے نا، اسی کا ذکر چلتا آ رہا ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پس چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس کے ساتھیوں کو، جن کے ساتھ وہ ٹھٹھے لگاتا تھا، پلاننگز کرتا تھا۔ تو نادیہ جو ہے یہ ورڈ ندا سے ہے، ندا ہے، اور یا پھر اس کا معنی ایک مجلس کے ساتھی بھی، یہ وہ ساتھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان بیٹھ کر مشورہ کرتا ہے،
اور ایسے مشورہ جیسے جہاں پہ چیخو پکار بھی ہو رہی ہو، ہر کوئی اپنا اپنا، جیسے فش مارکیٹ نہیں بنی ہوئی ہوتی، ہر بندہ اپنی اپنی بولیاں بول رہا ہے وہاں پہ، تو اس طرح کی چیز، اسی سے ہی ورڈ ہے دار الندوہ۔ اور اس کا اگر انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو پھر اس کے معنی ہوں گے کلب، کلبز جیسے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس میں ہی آ جاتے ہیں، یعنی کہ the same meaning اس کا ہے۔ پھر اس کے آگے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب ہم بھی پکاریں گے اپنی زبانیہ، کہ تم اپنی مجلس کے ساتھیوں کو چاہیے تم بلاؤ، تو پھر ہم بھی اپنے جو زبانیہ ان کو پکاریں گے۔ تو زبانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبانیہ کہتے ہیں دھکے دینا، ایکچوئل میننگ اس کے جو ہیں دھکے دینا، پرے کر دینا، دھکیلنا کسی کو۔ اور اس سے معنی دوسرا جو پھر یہ ہے کہ ایسے فرشتے جو ایک بار ماریں تو انسان رول ہوتا ہوا دور جا گرے۔ تو جہنم کے داروغے فرشتے بیسکلی یہاں پہ مراد ہے، یا آپ جہنم کی پولیس کہہ لیں، جہنم کے گارڈز کہہ لیں، تو یہ دوزخیوں کو دوزخ میں دھکیلیں گے، جس وجہ سے ان کا یہ نام ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہی دھکے دے دے کے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہم تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب بھی آپ جہنم کی کوئی بات ایسی سنیں تو آپ اس میں 3 دفعہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ اور اسی طرح جب آپ کو جنت کا یا باغات کا یا کوئی بھی اچھی نعمتوں کا آپ کو بتایا جاتا ہے تو اس میں پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، 3 دفعہ آپ اس طرح سے کہیں۔ آیت نمبر 19 اس میں ہے کہ ہرگز نہیں اس کی بات ماننا، یعنی کہ کون سی بات اس کی نہیں ماننی؟ جو ابو جہل کی بات تھی کہ وہ منع کرتا تھا نا نماز نہ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کے باوجود آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں چھوڑنی بلکہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ کس کے قریب ہو جاؤ؟ اللہ کے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو پوزیشن ہے سجدہ پوزیشن ہے۔ ریزن کیا اس کی؟ کہ اس میں انسان کی دیکھیں جب سجدے کی حالت میں بھی آپ کی کیا چیز ہوتی زمین پہ لگتی ہے؟ پیشانی لگتی ہے نا، اور پیشانی جب انسان اپنی زمین پہ لگاتا ہے تو یہ آپ کی عاجزی کو شو کرتی ہے کہ انسان کی ہمبلنس، اور جب انسان میں غرور ہوتا ہے تو اس کی پیشانی ہی اونچی ہوتی ہے، ساری یہ گردن ایسے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، پیشانی اونچی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو شرمندہ ہو کسی چیز پہ، اس کا کبھی مجرم کو آپ دیکھیں تو اس کی پیشانی نیچے ہوتی ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سب سے موسٹ ہمبل پوزیشن اگر کوئی ہے تو وہ سجدے کی حالت ہے۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بھی سجدے کا حکم نہیں ہے، ہم کسی کے آگے باؤ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ یہ جو کراٹے وغیرہ بھی بچے سیکھتے ہیں تو اس میں بھی ان کے سٹارٹ میں وہ کراتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، یعنی کہ سبحان ربی العظیم جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ تعظیم اللہ کی بیان کرو، اور اس میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ رکوع میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان سے کہا کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کہ جب تو اللہ کو سجدہ کرے گا تو اللہ ہر سجدے کے ساتھ تیرا درجہ بلند کر دے گا اور تیری خطا معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کے اگر ہر سجدے کے ساتھ، اور یہ بات ہم بھول جاتے ہیں بار بار، میں نے بھی اب جب یہ پڑھ رہی تھی تیار کر رہی تھی تو میں نے یہ پڑھی تو میں نے کہا کس طرح ہم ایک چیز بار بار پڑھتے چلے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں چیزیں، تو یہ اسی لیے تو ریمائنڈر ہے کہ ہمیں بار بار قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے بھی یہ پھر سے ہوا کہ اچھا
ہر سجدے کے ساتھ اگر انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو جب انسان ہر سجدہ کرے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہو، تو آپ دیکھیں انسان کتنے شوق کے ساتھ وہ سجدہ کرتا ہے، اور اس کو ہوتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اور دوسری چیز اس میں آپ کیا ہے کہ جو ان سے کیا کہا تھا، کثرت سے سجدہ کرو۔ تو اب آپ نے سجدہ نماز میں تو فکسڈ ہیں کہ جتنی رکعتیں نماز کی ہمیں پتہ ہیں، تو وہ تو ہم نے اتنی ہی پڑھنی، وہ تو سب کی سیم ہی ہوں گی، تو پھر کثرت کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب کہ نفل عبادات جو ہیں وہ کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ پھر ایکسٹرا دیکھیں نمازیں جو ہوتی ہیں، جیسے جو ہماری جو ضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، جیسے اردو میں ہم لوگ پاکستان میں چاشت اور صبح کے شروع کی نہیں کیا کہتے ہیں، اشراق کہتے ہیں، اشراق کی نماز ہو گئی، چاشت کی نماز ہو گئی، جبکہ عربک میں اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ تو وہ نماز آپ پڑھیں تو اس میں دیکھیں آپ کتنے سجدے آپ کر لیں گی۔ پھر اس کے علاوہ آپ دن میں بھی اگر وہ مکروہ ٹائم نہیں ہے تو آپ جسٹ نفل پڑھ سکتی ہیں، وضو کر کے آئیں تو آپ 2 نفل وضو کے کر لیں، تو وہ آپ کے دیکھیں کتنے سجدے آپ کے اس میں ہو گئے، 2 نفل پڑھتے ہیں آپ کے 4 سجدے ہو گئے اس میں، تو اٹ مینس آپ کے 4 جو آپ کے لیول تھے وہ ریزڈ ہو گئے۔ تو ہر چیز کو ایک اپرچونٹی کی طرح لیں۔ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، پہلا کام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے 2 نفل پڑھ لیں مسجد کے، اسی طرح وضو کیا ہے، وضو کے نفل پڑھ لیے، پھر درمیان میں کبھی آپ نے ویسے ہی ایکسٹرا بس بیٹھے نفل پڑھ لیے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے تو میں پڑھ سکتی ہوں تو آپ پڑھ لیں، صرف اسی نیت سے کہ میں جتنے سجدے کروں گی اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کریں گے۔ ایک ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ سورہ پڑھتے تھے تو اس کے اینڈ پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو جو میں نے آپ لوگوں سے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ جب ختم ہو جائے کلاس تو اس کے بعد میں ہم لوگ سجدہ کریں گے، تو جب بھی یہ ہماری کلاس اب فنش ہوگی تو آپ لوگ سب اس کو بس یاد رکھیں کہ یہ سجدہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہمارا ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ پھر ہم لوگ آج ہماری تفسیر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلی سورہ کے ساتھ ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔